اگر یہ کہہ لوں تو مبالغہ نہ ہو کہ خطیبانہ افق پر عشق رسالت کی جوت جگانے والے وطن عزیز کے ممتاز دانشور حضرت علامہ عارف اقبال مصباحی صاحب مدظ اللہ نورانی ہے، تو انہی کی بارگاہ میں ادب ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نورانی عرفانی بیانات سے رقص کرنے پہ مجبور کر دیں آپ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے پناہ خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کے اس پروگرام کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ سرکار آشا پور علیہ الرحمت والرضوان کی زوجہ مطہرہ، ان کے عرس کی بھی تقریب ہے، اور نور نگاہ سرکار آشا پور حضرت شیخ طریقت الحاج الشاہ ڈاکٹر واسع میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ جو ابھی ابھی زیارت حرمین طیبین سے واپس ہوئے ہیں، تو آج کے اس پروگرام کو اس دیار کی حاضری سے بھی نسبت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں نسبتوں کا ہمیں اور آپ کو صدقہ عطا فرمائے۔ آج ہی حضور کی واپسی ہوئی ہے، اور میں تو یہ ارادہ بنا رہا تھا کہ میں بھی کسی صورت سے پٹنہ پہنچوں اور پھر وہاں سے شامل ہی آؤں، لیکن ایسا ہو گیا کہ بیچ میں ایک پروگرام آ گیا کل کی شب کا، تو اس لیے پھر دوسرے راستے سے آیا۔ تو اس دیار کی حاضری پر چار مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنی منزہ ہو میری شان نیاز، کم سے کم اتنی منزہ ہو میری شان نیاز، رشک آئے دہر کو میرا مقدر دیکھ کر، اور کاش مرتے دم ان آنکھوں کی زیارت ہو نصیب، آئی ہیں جو گنبد خضرا کا منظر دیکھ کر۔ کاش مرتے دم ان آنکھوں کی زیارت ہو نصیب، آئی ہیں جو گنبد خضرا کا منظر دیکھ کر۔ ان لوگوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے جو لوگ حضور شیخ طریقت کی معیت میں ان بارگاہوں کی زیارت سے مشرف ہو کر لوٹے ہیں۔
چونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ مقدس بارگاہ وہاں حاضری ہو جائے تو پھر کیا کہنا، اور پھر اپنے شیخ اور اپنے مرشد کی صحبت میں اگر حاضری ملے تو پھر قبولیت تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ میں ایک فرمائش بھی ہے ہمارے دوست رضوان بھائی کی، وہ بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کلام ہے، اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ چونکہ ظاہر ہے ہم اور آپ ایک خانقاہ میں ہیں، خانقاہ کے احاطے میں ہیں، اور ہم سب کی فکریں بھی خانقاہی ہیں۔ البتہ یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی معنوں میں خانقاہی بنا دے۔ پیر نصیر الدین شاہ نصیر کا ایک کلام ہے، ایک ایک شعر سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، اپنے اپنے مرشدان گرامی کو نظر میں رکھیں، سرکار آشا پور کو نظر میں رکھیں، اور پھر سنیں کہ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، اور وہ کسی کی جھیل آنکھیں، وہ میری جنوں مزاجی، وہ کسی کی جھیل آنکھیں، وہ میری جنوں مزاجی، کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا، کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا۔ اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور میں بہت سے لوگوں کو اس شعر میں جواب دیتا ہوں کہ تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا۔ جو عشاق ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے محبوب سے ہی بات کرتے ہیں اور اپنے محبوب کی ہی بات سنتے ہیں، انہیں دوسروں سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ آپ یہاں کی سناؤ اور وہاں کی سناؤ، کہیں کی نہ سناؤ، ہمیں تو ہمارے محبوب کی سناؤ۔ تو تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا۔ اور موجودہ حالات میں یہ شعر کہ چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن، چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا۔ چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا۔ اور یہ مقطع ہے کہ وہ کریں گے نا خدائی تو لگے گی پار کشتی۔ ہماری کشتیاں جو پار لگیں گی وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، جب وہ نا خدائی کریں گے تب پار لگے گی۔ اسی کو کہا مقطع میں کہ وہ کریں گے نا خدائی تو لگے گی پار کشتی، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2 موضوع کا انتخاب کیا، لیکن اصل میں ایک ہی موضوع ہے، وہ بات گھوم کے آئے گی خانقاہیت پر، اور موجودہ حالات کے مطابق بھی ہے۔ اس وقت ہم سب لوگ الجھن کے شکار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں جو کسی کے دل کو بھی بری لگے۔ میں ان حالات میں وہ بات کروں گا جو قرآن کا پیغام ہے اور جو صوفیہ کی روش رہا، جو صوفیہ کا طریق رہا۔ انشاءاللہ العزیز میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ تھوڑی سی بات بھی ہوئی تھی مفتی صاحب سے ابھی کمرے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے
فرعون کے پاس جانے کو کہا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اللہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، وہ باغی ہو گیا۔ ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔ وہ فرعون تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا، زیادتی کرتا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، وہ باغی ہو گیا، اسے جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، اسے جا کر دعوت دو۔ اب حضرت موسیٰ کو جب یہ حکم آ گیا ہے تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے حضور کچھ التجائیں کی۔ وہ التجا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قال رب اشرح لی صدری۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار، میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں، اس تک تیرا پیغام لے کر جا رہا ہوں، تو کچھ آرزو ہے میری وہ پوری فرما دے تاکہ مجھے حوصلہ مل جائے۔ اور وہ آرزو کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ فرما دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اے پروردگار یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو میرے لیے اس مشکل معاملے کو اور اس مشکل مرحلے کو آسان فرما دے۔ اس کے بعد بھی ہے کیا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، لیکن وہ ایک خاص مناسبت ہے اس کی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات لوگ آسانی سے سمجھ لیں۔ وہ ایک خاص مناسبت تھی اس کی، وہ ضروری نہیں کہ اس موقع ہی کے لیے ہو۔ وہ تو چونکہ حضرت موسیٰ کی زبان میں جو تاریخ بتاتی ہے کہ ذرا سی لقنت تھی تو انہوں نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے۔ لیکن اصل جو دو دعائیں ہیں یہاں پہ، فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا پیغام پہنچانے جانا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں مانگی۔ کیا؟ میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ پتہ کیا چلا یہاں سے؟ جو چیز سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کبھی ایسی سچویشن میں ہم آ جائیں کہ کسی سرکش اور کسی باغی تک ہمیں حق بات پہنچانی ہو، اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، تو یوں ہی مائک لے کے نہ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے مشائخ نے، صوفیاء نے اس چیز پر بہت زور دیا کہ پہلے اپنے آپ کو بھٹی میں تپا لو اور پھر اس کے بعد جا کر اللہ کی بات پہنچاؤ۔ لیکن ہم لوگوں سے کمی کیا ہوتی ہے، قصور کیا ہوتا ہے کہ مائک ملا شروع ہو گیا۔ تو ہم ہر زمانے میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ جب بھی کسی ظالم، کسی سرکش اور کسی باغی تک حق بات پہنچانی ہو تو پہلے اپنے آپ کو دو ہتھیاروں سے لیس کریں۔ کیا؟ اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں کہ پروردگار میں جا رہا ہوں ایک سرکش اور ایک باغی تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو دو چیزیں عطا کر دے مجھے، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی۔ اب یہ سینے کا کھلنا ہے کیا جس کی دعا کی اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ نے کہ مجھے شرح صدر عطا فرما؟ اس لیے کہ جس کا سینہ خود نہیں کھلا ہوگا وہ حق بات کیا پہنچائے گا؟ جس کا سینہ خود تنگ ہوگا اگر وہ پہنچائے گا بھی تو اس کی بات بے اثر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ صبح سے شام تک تقریریں کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ ڈائری دکھاتے ہیں دوسروں کو، دیکھو مہینے میں 25 پروگرام ہو گیا، لیکن 25 پروگرام کے بعد 25 آدمی پلٹا نہیں، 25 تقریروں کے بعد 25 شخص کو ہدایت نہ ملی۔ لیکن یہ صوفیاء، یہ مشائخ 5 منٹ کی گفتگو، میں تو کہتا ہوں گفتگو چھوڑو، صرف بیٹھے رہیں کسی مجلس میں اور ان کی صحبت میں 25 آدمی آتا ہے اور 25 کا 25 دولت، ہدایت کی دولت لے کر رخصت ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ خود ان کا سینہ کھل چکا ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ رب العزت؟ سب سے پہلے اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو کھولتا ہے۔ اس کے سینے میں تنگی نہیں ہوتی ہے، یہ تنگی ہم لوگوں کے یہاں ہوتی ہے، وہ آئے وہ نہ آئے، میں اس سے ملوں گا اس سے نہیں ملوں گا، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے اس کے لیے بند ہے۔ لیکن جس کا سینہ کھل جاتا ہے، جس کے سینے کو کشادگی کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، وہ جو چلا آوے سب کے لیے دروازہ کھلا۔ جس کو شاعر کہتا ہے نا کہ درے میں خانہ واہ ہے میں کشوں کی عام دعوت ہے، درے میں خانہ واہ ہے میں کشوں کی عام دعوت ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کی تنگ نظری نے اور دل کی تنگی نے امت مسلمہ کا یہ حال کر دیا اس زمانے میں۔ کاش جو صوفیہ کے یہاں وسعت تھی نا، جو شرح صدر تھا نا، سینے کا کھلا ہوا ہونا، اگر اسی کھلے ہوئے سینے کے ساتھ ہم زندگی گزارتے، اپنے بزرگوں اور اپنے مشائخ کے طریقے پر رہتے، تو آج معاملہ ہی کچھ الگ ہوتا۔ یہ ہمارے دلوں کی تنگی نے یہ حالت کی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اب ذرا اگلا ٹکڑا بھی سن لیجئے، وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہدایت پہ اور کون گمراہی پہ ہے۔ اپنے اپنے سینوں کے اندر جھانک کے دیکھیے، اگر وسعت ہے، کشادگی ہے، تو سمجھیں کہ مشیت عزدی نے ہدایت کی دولت عطا کر دی، اور اگر سینے میں تنگی ہے، ضیقاً حرجہ والی کیفیت ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ تو یہ سینے کے کھلنے سے مراد ہے کیا؟ جس کی آرزو حضرت موسیٰ نے کی، فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو دعا کی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ تو صحابہ نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سینے کا کھلنا ہے کیا؟ یہ شرح صدر ہے کیا؟ یہ جو ایک ہتھیار ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، ہمارے صوفیہ تلوار لے کے بیٹھتے تھے۔ کبھی سنا کہ کسی بزرگ نے جو ہے اللہ کا پیغام جو ہے وہ ڈنڈے کے سہارے پھیلایا؟ کبھی سنا ہم؟ ان کا ہتھیار کیا تھا؟ یہی شرح صدر، سینے کا کھل جانا۔ تو صحابہ نے آ کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سینے کا کھلنا ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو مومن کے دل میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نور ہے جو مومن کے دل میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ، پہچان کیا ہے اس نور کی؟ پتا کیسے چلے گا کہ وہ نور آیا کہ نہیں آیا، وہ نور داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب رسول اللہ نے جو پہچان بتائی ہے نا، اس پہچان کو سامنے رکھیں اور اپنے بزرگوں کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ جن لوگوں نے سرکار آشا پور کی صحبت پائی ہے نا، اور حضرت نے تو بہت صحبت پائی، خوب خدمت کی۔ آج بات ہی ہو رہی تھی رضوان بھائی سے، تو بتا رہے تھے کہ ایک دن خانقاہ میں کوئی تھا نہیں، تو حضرت خود ہی جھاڑو لگا رہے تھے، تو وہ آئے تو ان کی نظر پڑی تو چونک گئے، تو جھاڑو لے لیا حضور سے کہ نہیں میں لگاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی نہیں تھا تو میں نہیں لگا دیا جھاڑو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بیٹا اپنے شیخ کی خدمت میں یہی جھاڑو لگاتے لگاتے یہ مقام حاصل ہوا، جھاڑو لگاتے لگاتے ہی یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ تو فوراً میں نے رضوان بھائی سے کہا کہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر کے خدمت کر وہ مخدوم شو، جو خدمت کرے گا وہی مخدوم بنے گا، جو خدمت کرے گا وہی مخدوم بنے گا۔ اور حدیث میں کہا گیا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہی تو قوم کا خادم ہوتا ہے، جو قوم کا سردار ہے وہی قوم کا خادم۔ تو انہوں نے خدمت کی، صحبت پائی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے
رسول اللہ سے جب پوچھا گیا رسول اللہ اس نور کی پہچان کیا ہے کہ وہ نور دل میں اترا کہ نہیں اترا، تو اللہ کے نبی نے اس کی 3 پہچان بتائی۔ وہ 3 پہچان کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود، سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے رہنے والے گھر کی طرف متوجہ ہو جائے، اس گھر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس گھر میں کتنے دن رہنا ہے؟ کسی کو 1 سال، کسی کو 1 دن، کسی کو 2 سال، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 50، کسی کو 100۔ موجودہ زمانے میں تو 60-70 جو ہے، اس کے اوپر جائے تو لوگ کہتے ہیں گریس پیریڈ میں چل رہے ہیں۔ کوئی 70 کے اوپر چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں گریس پیریڈ میں چل رہے ہیں۔ تو کتنے دن ہے یہ زندگی؟ یہ تو چند روزہ ہے نا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے گھر کی زندگی، یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، جس کو قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس نور کی پہچان جو دل میں اترے، جس سے سینہ کھلتا ہے، تو سب سے پہلی پہچان اللہ کے نبی فرماتے ہیں الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے رہنے والے گھر کی طرف انسان کی لو لگ جائے، متوجہ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے اپنے دوستوں سے، کہ سرکار آشا پور کی یہ شان تھی کہ لوگ آ کے نظر دیتے تھے نا تو دیکھتے بھی نہیں تھے کس نے کیا دیا کس نے کیا نہیں دیا، وہ دیا اٹھا کے کسی بکسے میں پھینک دیا۔ اور آپ کے وصال کے بعد جو ہے نا بعض وہ ربڑ لگا دیتے تھے۔ کسی نے میرے دوست نے بتایا کہ آپ ربڑ لگا دیتے تھے، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو سمجھیں کہ آپ رگڑ، کسی نے نظر پیش کیا تو آپ ربڑ لگا دیتے۔ آپ کے وصال کے بعد جب وہ کھولا گیا ہے تو بعض اتنے پرانے پیسے تھے کہ اس کا ربڑ سڑ گیا، اس کا ربڑ تک سڑ گیا۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ابھی نذرانہ ملتا ہے تو فوراً بیت الخلاء میں جاتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ملا، فوراً استنجا لگ جاتا ہے جا کے پتہ کر لیں کتنا ملا۔ ساری توجہ ادھر ہے، اور اس نور کی پہچان کیا؟ ادھر توجہ ہی نہ رہے، ہر وقت کہاں متوجہ ہو انسان؟ آخرت کے گھر کی طرف۔ یہ پہلی پہچان۔ دوسری پہچان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دھوکے والی دنیا سے انسان کا قلب بیزار ہو جائے، اس دھوکے والی دنیا میں اس کا دل نہ لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری مثال اس دنیا کے ساتھ تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی مسافر تھک جائے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو رک جائے۔ ایک مسافر چل رہا ہوتا ہے، جب تھک جاتا ہے، آج کے زمانے میں اس مثال کو سمجھنا ذرا مشکل ہے چونکہ اسی کار میں ہم لوگ چلتے ہیں تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی یہ چیز، لیکن پرانے زمانے میں جب لوگ پیدل چلتے تھے یا جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے تو چلتے چلتے تھک جاتے تھے۔ بہت سے بوڑھے حضرات ہیں جن کے بچپن میں یہ چیزیں رہی ہوں گی، پیدل چل رہے ہیں، بیل گاڑی سے چل رہے ہیں، دھوپ کی تپش ہے، شدت ہے، تو تھکان کی وجہ سے جب کوئی سایہ دار درخت نظر آتا تھا نا تو کچھ دیر اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے۔ تو یہ آرام کی مدت کتنی ہوتی تھی؟ 2-4 گھنٹے آرام کرتے تھے؟ نہیں، چونکہ فکر رہتی تھی منزل پہ پہنچنا ہے، ابھی سورج ڈوب نہ جائے، ابھی دن ڈوب نہ جائے، تو پھر پہنچیں گے کیسے؟ بس تھوڑی دیر کو رکے اور پھر سفر شروع۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر تھک کر کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کو ٹھہر جائے، تو جتنی دیر وہ آرام کرنے کو مسافر رکتا ہے میری اس دنیا کے ساتھ تعلق ایسے ہی، اس سے زیادہ کا نہیں ہے تعلق، بس اتنے ہی کا تعلق ہے کہ تھوڑی دیر رکے ہیں، آرام کرو، آگے بڑھو، نکلو۔ ندا فاضلی کا ایک شعر ہے کہ اس گھر کو سجایا ہے ایسے جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، اس گھر کو سجایا ہے ایسے جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں، اس کی فکر نہیں۔ تو دوسری پہچان رسول اللہ فرماتے ہیں سینے کے کھل جانے کی اور اس نور کے داخل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس دھوکے والی دنیا سے انسان کا دل اچاٹ ہو جائے، بیزار ہو جائے، اس کا دل یہاں نہ لگے، وہ تو ہر وقت ادھر لگا رہے۔
یہ دو پہچان ہوئی. اور تیسری پہچان اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگے. تو کب موت آئے گی کسی کو پتا ہے؟ بچہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی ہے، جوان سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، عیش کرو، اور بڑھاپے میں جو ہے توبہ کر لیں گے. تو میرے بھائی جب بھیڑیا بوڑھا ہو جائے گا تو توبہ نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ بھیڑیا جب بوڑھا ہو جائے گا، اب کسی میں کاٹنے کی اس کو صلاحیت نہیں ہے، پھاڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اب تو وہ توبہ ہی کر لے گا نا. تو جب ہمارے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی ہے نا، تب ہم گنگا نہاتے ہیں. اور جب تک گناہ کرنے کی طاقت ہے، لے گناہ، لے نافرمانی. تو جب طاقت ختم ہو گئی، اب سوچتے ہیں کہ گنگا نہا لیا. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری. موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. بچپن میں آ سکتی ہے کہ نہیں، جوانی میں. امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑی پیاری بات لکھی. امام غزالی فرماتے ہیں کسی بھی معاشرے میں جائزہ لو، کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیے تو بچے زیادہ ملیں گے یا جوان؟ بتائیے. بچے، جوان کم ملیں گے آپ کو. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. آپ کے اس مظفر پور شہر میں کچھ نہیں تو کم سے کم 100 اسکول ایسے ہوں گے جہاں اسکول کے کھلنے کے وقت اور اسکول کے بند ہونے کے وقت آپ جا کے کھڑے ہو جائیے تو بچوں کی ایک ایسی قطار شروع ہوگی، ایسی لائن شروع ہوگی جو ختم ہی نہیں ہوگی. کم سے کم 100 تو ہوں گے ایسے اسکول جہاں صرف بچے ہی بچے، بچے ہی بچے. 4 سال 5 سال کی عمر سے بچے اسکول جانا شروع ہوتے ہیں، اور 10 سال 12 سال والے بچے جو کلاسز 1 سے لے کے 6 تک کی کلاس ہوتی ہے، 7 تک کی ہوتی ہے، بچے نظر آئیں گے نا. کم سے کم 100 ایسے اسکول ہوں گے. لیکن ایسے کالج کتنے ہوں گے جہاں صرف جوان پڑھتے ہیں؟ 100 ہوں گے آپ کے اسی شہر میں. بچوں کے لیے آپ کو 100 اسکول مل جائیں گے، لیکن جوانوں کے پڑھنے کے لیے 10. بہت ہو گیا. کسی شہر میں 10 کالج کا ہونا بڑی بات ہو گئی. تو سوچنے کی چیز ہے. امام غزالی جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھیے، تصوف کے امام ہیں امام غزالی، وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے جائزہ لیا، سروے کیا، آج اپنے شہر مظفر پور کا سروے کیا، اور آج اس شہر میں ہمیں 1000 بچے نظر آئے، اس سروے میں 1000 بچوں کا نام لسٹ میں آیا. یہاں 10 سال سے کم والے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1000. تو 2019 کے سروے میں، 2019 دسمبر کے سروے میں مظفر پور شہر کے اندر 1000 بچے ملے. تو 2039 میں 20 سال کے بعد 1000 جوان ملنے چاہیے. ملنے چاہیے نا بھائی. آج 1000 بچے ہیں تو 20 سال کے بعد 1000 جوان ہونے چاہیے. لیکن جب ہم 20 سال کے بعد اسی شہر میں جوانوں کا سروے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 400 ہیں. تو باقی 600 کہاں گئے؟ آپ کہیں گے نہیں باہر، کہیں باہر نہیں. باہر والے کو ملا کے 400 ملیں گے آپ کو. باہر والے کو ملا کے جو باہر چلے گئے کمانے کی غرض سے یا پڑھنے کی غرض سے، ان کو انکلوڈ کی جگہ تب 500 ملیں گے. تو باقی 500 کہاں گئے؟ جھجوڑا ہے امام غزالی نے کہ باقی 500 بچوں کو جوان ہونا میسر ہی نہیں ہوا. وہ بچپن ہی میں اپنے رب کو پیارے ہو گئے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو بتانا یہ ہے کہ موت کے لیے ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ فلاں کام کر لیں گے تب تیاری کریں گے، فلاں کام کر لیں گے تب تیاری کر لیں گے. آدمی کہتا ہے بیٹی کے ہاتھ پیلے کر لیں تب تو پھر مسجد ہوگی یا مندر ہوگا یا تسبیح ہوگی یا گھنٹہ ہوگا. مسلمان کہتا ہے تسبیح ہلائیں گے، اور غیر مسلم سے پوچھے تو کہے بس مندر پکڑ لیں گے، بھگوان کے نام کی مالا جپیں گے. لیکن ایمانداری سے بتائیے بیٹی کی شادی کر لینے کے بعد کیا یہ کرتا ہے؟ وہ پھر کسی اور کام میں لگ جاتا ہے. پھر جا کے پوچھئے بھائی بول تو رہے تھے تو اب کیوں نہیں مسجد پکڑ رہا؟ کہتا ہے جی ایک آرزو یہ ہے کہ پوتا ہو جائے بس. اچھا پوتا بھی ہو جائے تو کیا اب پکڑ لیتا ہے مسجد؟ نہ اب بھی نہیں. اب بھی اس موت کی تیاری کی فکر نہیں ہوتی. اب اس سے جا کے پوچھے تو جی بڑی ایک تمنا ہے، آپ لوگ دعا کر دیجئے کہ پوتے کو دولہا بنتے دیکھ لو.
یہ صورتحال ہے. تو امام غزالی بتا رہے ہیں کہ ہر بچے کو جوان ہونا بھی میسر نہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر جائزہ لیجئے, پھر سروے کیجئے, تو کسی بھی علاقے, کسی بھی سوسائٹی میں جوان زیادہ ملیں گے یا بوڑھے؟ بتائیے. جوان. آپ اپنے شہر کا پھر سروے کیجئے 2019 دسمبر میں, تو آپ کو مثال کے طور پہ 500 جوان ملے. مثال بتا رہا ہوں میں, 500 جوان ملے. تو 30 سال کے بعد 500 بوڑھے ملنے چاہیے. لیکن 30 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو بوڑھا تو 25 مل رہے ہیں, باقی کہاں گیا؟ ایک گھر کی چھت کے اندر آپ دیکھ لیجئے, ایسی پاسبلٹی ہے کہ نہیں کہ 10 جوان ہو؟ ممکن ہے کہ نہیں کہ 10 جوان ہو؟ اور ہوتا ہے, بہت سے گھروں میں ہوتا ہے, بہت سے گھروں میں. لیکن بوڑھے کتنے؟ بس وہی 2, دادا دادی, ختم. وہ بوڑھے 2 نظر آتے ہیں اور جوان 8-8 10-10. تو اگر ہم نے سروے کے بعد اس شہر میں 500 جوانوں کو پایا تو 30 سال کے بعد 500 بوڑھے ملنے چاہیے. لیکن 30 سال کے بعد تو 25 بوڑھے مل رہے ہیں, 50 بوڑھے مل رہے ہیں, باقی 450 کہاں گئے؟ امام غزالی فکر دے رہے ہیں کہ باقی 450 کو تو بوڑھا ہونے کا موقع بھی نہیں ملا, وہ تو جوانی ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جب موت کا کسی کو پتا نہیں کہ کب آئے گی, عین ممکن ہے کہ اگلے لمحے آ جائے. یہ ممکن ہے کہ نہیں کہ بولتے بولتے آ جائے. جو ڈاکٹر کسی کو موت کے منہ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, ایسا ممکن ہے کہ نہیں کہ قینچی اس کے ہاتھ میں رہے اور وہی مر جائے؟ ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ تو کسی کو موت کی خبر نہیں, موت کا پتہ نہیں. تو اللہ کے نبی تیسری پہچان بتاتے ہیں اس نور کی جو کسی انسان کے دل میں اترتا ہے, وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے. تو جب موت کا پتہ کسی کو نہیں ہے تو موت کی تیاری میں کب لگنا ہے؟ ابھی لگنا ہے, اسی وقت لگنا ہے, اور ہر وقت لگنا ہے. ہم جب اپنے صوفیاء کا, مشائخ کا, بزرگان دین کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایمانداری سے بتائیے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہوتا ہے جو وہ موت سے غافل ہوتے ہیں؟ کوئی ایک لمحہ بھی یہ موت کا خیال نہیں ہے ان کو, موت کی آرزو نہیں ہے, موت کا خوف نہیں. ہر وقت موت کی فکر ہے, موت کی فکر ہے, موت کی فکر ہے. کہیں موت نہ آ جائے, کہیں موت نہ آئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ نافرمانی کی حالت میں موت نہ آنے پائے. یعنی جب موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں موت آئے. تو کسی وقت بھی انسان کے قدم گناہ کی طرف اٹھیں گے جب یہ سوچ لے کہ نافرمانی میں موت نہیں آنی چاہیے. تو جس وقت ہم نافرمانی کر رہے ہیں اس وقت موت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ کہ کسی نے ضمانت لی ہے کہ نہیں آج کے دن چاہے جتنی مستی کر لو موت نہیں آئے گی. ایسا تو ہو رہا ہے کہ جس وقت لوگ مستی کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت موت آ جاتی ہے. لوگ شادیوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں, شادیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, شراب کی بوتلیں چل رہی ہیں کار کے اندر, معلوم ہوا پوری کار ٹرک سے جا کے ٹکرا گئی. تو جس وقت نشہ کر رہے تھے, مستیاں کر رہے تھے, اسی وقت موت آئی کہ نہیں آئی؟ تو جب انسان کو یہ فکر پیدا ہو جائے نا کہ جس وقت نافرمانی کر رہا ہوں اسی وقت موت آ سکتی ہے, تو انسان اپنی زندگی کے ہر اوقات کو نافرمانی سے بچائے گا کہ پتہ نہیں موت آ جائے, پتہ نہیں موت آ جائے, پتہ نہیں موت آ جائے. یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا. اب ان حالات میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, بالکل کیجئے. میں اشاروں کی زبان میں بول رہا ہوں, لیکن حضرت موسیٰ کی دعا کے مطابق کم سے کم اللہ سے یہ تو مانگیے کہ پروردگار ان نامساعد حالات میں ظالم و جابر لوگوں تک اگر حق پہنچانا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے سینے کو کھول دے. اور میرے سینے کھلنے کی پہچان وہ یہ ہے, کہنا آسان ہے کہ سینہ میرا کھل گیا ہے, پہچان یہ ہے کہ آخرت کے گھر کی طرف لو لگ جائے, دھوکے والی دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے, اور موت سے پہلے اپنے آپ کو ہم موت کی تیاری میں لگا لیں. یہ ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کریں, ایک چیز. دوسری چیز حضرت موسیٰ نے کہا تھا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, پروردگار میرے لیے میری راہ کو, میرے معاملے کو آسان کر دے. تو اب یہ آسان کیسے ہوگا؟ دعا تو ہم کرتے ہیں یا اللہ آسان کر دے, یا اللہ آسان کر دے, لیکن آسان ہوگا کیسے؟ دعا تو بہت آسان ہے, ہاتھ اٹھانا ہے, منہ ہلا دینا, لب کھول دینا ہے, بات ختم ہے. لیکن اللہ نے اس کا طریقہ بھی تو بتایا ہے نا.
ہاں جس آسانی کی تم دعا مانگ رہے ہو کہ میرے لیے میرے راستوں کو آسان کر، میرے معاملے کو آسان کر، میری مشکلوں کو آسان کر، اس آسانی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کی ایک آیت، وہاں بھی 3 چیزیں اللہ نے بتائی، یہاں بھی 3 چیزیں رسول اللہ نے بتائی، سینے کو کھلنے کے لیے اور راہوں کے آسان ہونے کے لیے بھی اللہ نے 3 چیزیں بتائی، اور یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں خانقاہوں کی، بنیاد ہے۔ میں اس کو جوڑوں گا، ابھی میں مجلس میں موجود تو تھا نہیں، جابر بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب لوگ، اور معروف بھائی جان باتیں کر رہے تھے، سرکار آشاپور کی باتیں بتا رہے تھے، تو میں ادھر سے نہانے جا رہا تھا یا نہا کے واپس ہو رہا تھا، تو کان میں آواز پہنچی، تو میری عادت ہے کہ میں سنتا غور سے ہوں، اگر بزرگوں کی بات ہو تو کان ادھر ہی تھے میرے، تو ایک آواز پہنچی، وہ میں بتاؤں گا اس کو۔ تو 3 چیزیں بتائی اللہ نے راستے کو آسان ہونے کے لیے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں تو سنیے، قرآن کہتا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اب یہ کیا ہے 3 چیزیں؟ تو اللہ فرماتا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی چیز جو دے، خالی لے نہیں بلکہ کیا کرے، دے، جس کے اندر دوسروں کو دینے کا جذبہ ہو، جس کے اندر دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھنے کا جذبہ ہو، جس کے اندر دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی فکر ہو، دے۔ اب وہ بتا رہا ہوں، معروف بھائی بتا رہے تھے کہ سرکار آشاپور نے فرمایا ہے کہ جس کے اندر سخاوت نہ ہو وہ میرا مرید ہی نہیں، جس کے اندر سخاوت نہ ہو، دینے کا جذبہ، دو، یہ خانقاہیت کی بنیاد ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ نہیں لینا ہے، لینا نہیں، دینا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو دے، ہاتھ اس کا اوپر رہے۔ اور خانقاہوں میں جو نذرانے دیے بھی جاتے ہیں نا، وہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ اس خانقاہ کا شیخ، اس خانقاہ کا مرشد کسی کو دے گا، اس لیے دیے جاتے ہیں۔ ورنہ ایمانداری سے بتائیے، جس خانقاہ کا کوئی شیخ ہے، جس خانقاہ کا کوئی مرشد ہے، سرکار آشاپور تھے تو دنیا داری سے آزاد تھے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، دنیا چاہتے تھے یا مولا؟ مولا چاہتے تھے نا، وہ چاہتے تھے مولا، اور ہم جا کے دیتے تھے کیا؟ بولیے، جو ان کی طلب نہیں ہے وہی جا کے ہم دیتے تھے۔ جس کو انہوں نے ٹھوکر مار دیا ہے، جس کو انہوں نے ٹھوکر مار دیا اور جانے والے وہی دے رہے ہیں، تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ تو ظلم ہے بھائی، یہ تو ناانصافی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کو شوگر ہو گیا ہے اور آپ لے جا کے مٹھائی پیش کیجئے، لیجئے لیجئے اور کھائیے، بڑی اچھی لے کے آیا ہوں مظفر پور کے بڑے اچھے ہوٹل کی، تو یہ ظلم ہے نا۔ تو انہوں نے تو دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، قدموں کی دھول بھی نہیں سمجھا، اور ہم میں کا جو جا رہا ہے پیش کر دے رہا ہے، وہی دنیا لیجئے۔ آپ دنیا سے بھاگ رہے ہیں مگر آپ بھاگنے نہیں دیں گے، یہ لیجئے۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا، لیکن کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ ان کے چاہنے ماننے والوں میں ان کی طرح جو لوگ دے رہے ہیں دولت مند بھی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جل رہا۔ انہی سے عقیدت رکھنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا بیٹا بیمار ہے اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو جو مالدار ہیں وہ جا کر دیں شیخ کو، اور شیخ ان کے دیے ہوئے نذرانوں سے غریب مریدوں کے گھروں کا چولہا روشن کرے گا، غریبوں کے بیٹوں کا علاج کروائے گا، غریبوں کے بچوں کو پڑھوائے گا، غریبوں کی بچیوں کی شادیوں کا انتظام کروائے گا۔ یہ ہوتا ہے اصل میں، اگر دیا بھی جاتا ہے تو اس مقصد سے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نظام زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ اللہ کے نبی نظام زکوٰۃ کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ تو خانقاہوں میں جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں نا،
ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کی خدمت میں لوگ لا کے دیتے تھے، کھجور لا رہے ہیں اور دیگر چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کس لیے؟ کہ حضور کھائیں سب. ان کو کیا غرض ہے؟ وہ تو 2 دن نہیں کھاتے ہیں، 2 دن نہیں پیتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن صوم وصال رکھتے تھے. 3 دن مسلسل، ایک سحری سے 3 دن روزہ مسلسل، رات میں بھی. دن میں تو ہے ہی روزہ، رات میں بھی افطار نہیں کیا. 3 دن ایسا ہوتا تھا. تو جن کا تو یہ حال ہے، جو کہتے تھے کہ ایکم مثلی انا ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. یہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. تو جو وہاں سے کھاتا پیتا ہو، ان کے لیے دینے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ لے جا کر اسی لیے دیتے تھے کہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے فقراء صحابہ بھی تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کی صحبت میں پڑے رہتے تھے، اسی چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے. ان کو اپنی گھر گرستی سے مطلب نہیں تھا. تو آ کر دوسرے صحابہ جو کام سے جڑے ہوئے تھے، کماتے تھے، وہ اسی لیے آ کر تحفے میں کھجوریں یا دیگر چیزیں پیش کر دیے تھے کہ وہ جو صحابہ ہوتے تھے نا، جو فقراء کہے جاتے تھے، رسول اللہ ان سے لے کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کی بھوک مٹایا کرتے تھے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ راستوں کے آسان ہونے کے لیے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو دے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو خانقاہوں کی بنیاد ہے کہ نہیں اس پر؟ دینے پر. اچھا پھر ایک چیز سمجھیے، خانقاہوں کی سب سے نمایاں چیز کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ بھائی کسی بھی خانقاہ کی سب سے نمایاں چیز کون سی، تو کیا مزار ہے؟ نہیں. جی بہت صحیح جواب دیا آپ نے. خانقاہ کی سب سے نمایاں چیز وہاں کا لنگر ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ لنگر. اور لنگر میں ہوتا کیا؟ دیا جاتا ہے. بھوکے ہو، پیاسے ہو، تمہارے لیے ہر دروازہ بند ہو جائے، لیکن اس اللہ والے کی چوکھٹ ہمیشہ کھلی ہوئی ہے. نہ یہاں مذہب دیکھا جائے گا، نہ دھرم دیکھا جائے گا، نہ ذات دیکھی جائے گی، نہ برادری دیکھی جائے گی. کسی بھی دھرم اور مذہب کے ہو، کسی بھی ذات اور برادری کے ہو، ہر جگہ سے ٹھکرائے ہوئے ہو، اس دروازے پہ آ جاؤ، 2 وقت کی روٹی کا تو انتظام ہو ہی جائے گا. یہ خانقاہوں میں ہوا کرتا ہے کہ بھوکا ہو تو پوچھا جاتا ہے کہ کس مذہب کے ماننے والے ہو، پوچھتے ہیں کسی بھی خانقاہ میں. اسی لیے خانقاہوں کا لنگر جو ہے نا، ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس کو کھانے میں کسی بھی دھرم والے کو آپتی نہ ہو. آج بتا رہے تھے معروف بھجن کے وہاں آشا پور میں جو ہے عرس کے موقع پر کیا بنتا ہے؟ کھچڑی اور سبزی. تو کس کو آپتی ہے کھانے میں؟ کسی کو ہے آپتی؟ مریض بھی ہوگا جب بھی کھا لے گا شوق سے، بظاہر بھی کھا لے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ مریض ہو تو شفا مل جائے گی. خانقاہوں کے لنگر سے جو بیمار بھی ہو نا، اسے شفا مل جائے گی. لیکن ظاہری اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کھچڑی کھانے کو کس ڈاکٹر نے منع کیا آج تک؟ کبھی سنا آپ نے کہ ڈاکٹر نے کھچڑی کھانے سے منع کیا؟ بلکہ بعض بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا، حضرت سے پوچھے نا، خود ہی ڈاکٹر ہے، یہ کہیں گے کہ جاؤ کھچڑی کھاؤ. تو خانقاہوں میں کہ لنگر میں کھانے کا بھی ایسا اہتمام ہوتا ہے جس کو کھانے میں کسی بھی دھرم والے کو آپتی نہ، اعتراض نہ. تو خانقاہوں میں نہ مذہب دیکھا جاتا، نہ دھرم، نہ ذات، نہ برادری. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مذہب والے ہو تو یہاں آؤ اور دوسرے مذہب والے ہو تو وہاں بیٹھے ہو. نہیں، عبد الرحیم بھی ادھر ہیں اور شنکر بھی ادھر، دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ خانقاہوں کی روش رہی ہے. وہ کسی کا بڑا اچھا شعر ہے کہ کرنے کو تو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا. کرنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا، ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے. آج کے ہندوستان میں یہ پیغام پہنچائیے آپ لوگوں تک کہ کرنے کو بہت کچھ ہے مگر طے یہی پایا، ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے. اس ہندوستان کو محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں، پیار کی ضرورت ہے، گھৃণا کی نہیں، تعصب کی نہیں. دل کھولیے ایک دوسرے کے لیے، اپنے دل کو کشادہ کیجیے، سب کو سینے سے لگائیے، سب کو گلے سے لگائیے. فیصلہ اللہ کرے گا.
وہ مالک یوم الدین ہے نا، حساب و کتاب کے دن کا مالک وہی ہے نا. یہاں سارا رجسٹر ہم مولوی صاحب لے کے گھوم رہے ہیں، سارا حساب کتاب یہی کر کے بیٹھے ہیں، تو اللہ کیا کرے گا اس دن؟ خالی پوچھے گا مولوی صاحب سے کہ جی ہاں کس کو جنت میں بھیجنا ہے، آپ بتائیے رجسٹر کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟ ایسا ہوگا؟ وہ حساب کتاب وہ کرے گا. آپ کا کام ہے محبت کیجئے اللہ کے بندوں سے، نفرت مت کیجئے، محبت کیجئے. تو یہ خانقاہوں کا پیغام تھا. یہ اسی لیے خانقاہیوں کی ہر مشکل آسان ہوتی تھی. کیوں؟ جو قرآن بتا رہا ہے کہ راستے کو آسان کرنا چاہتے ہو، اپنی مشکلات کو آسان کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ. پہلی چیز کیا ہے؟ دینے کا ہنر سیکھو، دینے کا جذبہ پیدا کرو. ایک چیز ہوئی. اب دوسری چیز ہے وَاتَّقَىٰ، تقوی اختیار کرو. اب یہاں پہ آپ غور کیجئے، تقوی کا نمبر دوسرا ہے اور دینے کا نمبر پہلا ہے. دینے کا نمبر پہلا ہے. اس راہ میں قدم رکھنا ہے تو تسبیح بعد میں ہلائیے گا، پہلے لوگوں کی ضرورت پوری کیجئے. یہ دھوکہ ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا، سب کچھ چھوڑو، خالی تسبیح ہلاؤ. تسبیح کا نمبر دوسرا ہے، پہلا نمبر کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کیجئے، اللہ کے بندوں کے کام آئیے. یہی تو خانقاہوں کی بنیاد تھی، یہی تو خانقاہوں کی اساس تھی، یہی تو خانقاہوں کا ترے امتیاز تھا. آج وہ چیز چھوٹ گئی ہم لوگوں سے اور نتیجہ ہمارے سامنے. تو پہلی چیز دینا اور دوسری چیز تقوی واتقا. اب تیسری چیز سنیے، وصدق بالحسنى، اور اچھی باتوں کی تصدیق کرو. کہیں سے بھی اچھی بات ملے، وہ کسی کے منہ سے ہو، اگر بات پیاری ہے تو کہو کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات اگر اچھی ہے تو تصدیق کرو کہ ہاں بالکل صحیح ہے آپ کی بات، اور ہم آپ کے سمرتھن میں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم پارٹی دیکھتے ہیں، ہماری پارٹی والا کچھ بھی بولے سب صحیح، اور دوسری پارٹی والا صحیح بھی بولے تو غلط. اور یہ خرابی مذہبی لوگوں میں پیدا ہو گئی. مذہبی لوگوں میں جو مذہب کا چولا پہنے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری برادری والا جو کہہ رہا وہ ٹھیک ہے، اور جس سے ہمارا اختلاف ہے وہ قرآن ہی بتائے، وہ قرآن کی فکر پیش کرے. تب بھی ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مشکل آ رہی ہے تو آئے گی نہیں، قرآن سے کھلواڑ کر رہے ہیں. تیسری چیز وصدق بالحسنى، ہر اچھی بات اور پیاری بات کی تصدیق کرو. جب یہ تین صفتیں پیدا ہو جائیں گی، دینے والی، تقوی والی اور پیاری باتوں کی تصدیق کرنے والی، تب اللہ فرماتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے ہر آسان راستے کی رہنمائی کر دیں گے. جو اس کے لیے راستہ آسان ہوگا ہم اسی کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے، بڑی آسانی کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے. لیکن شرط یہ کہ یہ تین خصلتیں پیدا کیجیے. تو ہم میں سے کس کو فکر پیدا ہو رہی ہے کہ ان مشکلات میں ہم یہ کام بھی کریں؟ ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہو گیا نا کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. تحریریں لکھی جا رہی ہیں سوشل میڈیا، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے بھائی، کس بے وقوف نے یہ فکر پیش کر دی کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اسباب کا استعمال کیجئے، مگر بھروسہ اسباب پہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی رحمت پہ ہو. دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. انہی کی بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں تو سب کچھ ہے. وہ لاٹھی لے کے نکلے تھے، ڈنڈا لے کے نکلے تھے؟ نہیں، دعائیں کی تھیں. انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے، یہ جو بہاریں ہیں، یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو یہ تین خصلتیں پیدا کرنے کی فکر پیدا کریں کہ یہ تین خصلتیں ہمارے اندر آ جائیں. اور اس کے مقابل میں اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیں، بالکل ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ نے ستاروں کو ٹانک دیا ہے قرآن میں. پہلے کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسان راہوں کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے. یہ تین خصلتیں پیدا کر لیتے. اور اگر اس کے مقابلے میں یہ نہ ہو بلکہ یہ ہو، پھر تین کا ذکر کیا. وہ تین کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
یہ تین نہ ہو کر دوسری تین ہو جائے، کیا؟ بخیلی آ جائے، بخیلی آ جائے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخیل ہو، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہی کی زندگی گزارے، جو جی میں آیا کرے جا رہے ہیں، جہاں جی میں آیا چلے جا رہے ہیں۔ اور انسان یہ کہتا ہے دیکھا جائے گا مرنے کے بعد، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد۔ ارے دیکھا جائے گا؟ جنت و دوزخ کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہیں، یہ بتائیے سورگ اور نرک کا تصور ہے کہ نہیں، کانسیپٹ ہے کہ نہیں؟ ہم بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے، اور ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہیں جو مرا اس کے نام کے آگے سورگ واسی۔ پتہ کیسے چلا کہ سورگ واسی ہے کہ نرک واسی ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہم بھی اپنے آپ کو جنتی، ہو گیا جنتی فیصلہ۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ انسان ہر قدم اٹھائے تو پھونک پھونک کے اٹھائے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی مرضی اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مرضی شامل نہیں ہے تو آپ اپنے قدم واپس کھینچیں۔ وستغنا کا مطلب کیا؟ بے پرواہی کی زندگی، جو جی میں آئے کرے جا رہا۔ تو بخیلی اور بے پرواہی کی زندگی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو جھٹلائے۔ وہاں کیا تھا؟ اچھی باتوں کی تصدیق کرے، اور یہاں کیا ہے؟ اچھی باتوں کو جھٹلائے۔ اگر ان تین کے بجائے یہ تین خصلتیں کسی نے اپنے اندر جمع کر لی تو قرآن کہتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم مشکل ترین راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ وہاں آسانی تک پہنچنے کی راہوں کو اللہ سہولت دے دے گا، اور یہاں کیا ہوگا؟ مشکل تک پہنچنے کے لیے اللہ سہولت دے دے گا کہ جاؤ، چلتے چلے جاؤ، اور مشکل میں گرو، اور مشکل میں پھنسو، اور مشکل میں پھنسو۔ تو ان حالات میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو کچھ آپ کریں اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن خانقاہ میں بیٹھے ہیں تو ایسے ایسے نامساعد حالات میں کم سے کم یہ پیغام لے کر جائیں۔ خانقاہ کا یہی پیغام ہے۔ خانقاہ کا یہ پیغام نہیں کہ لاٹھی ڈنڈا لے کے باہر نکلے۔ خانقاہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے نا اللہ سے، وہ صفت پیدا کیجئے کہ میرے سینے کو اللہ کھول دے اور میرے معاملے کو اللہ رب العزت آسان کر دے۔ سینے کے کھلنے کی بھی تین خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور معاملات کی آسانی کے لیے بھی تین خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اب جو ایک دوسری آیت میں نے پڑھی تھی اس کو سنیے، وہ بھی خانقاہ سے متعلق ہے، خانقاہیت سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله۔ اللہ دو مثال دے رہا ہے، بہت غور سے سمجھیے گا اس کو، اور ہر زمانے کے لیے یہ نسخہ ہے۔ یہ جب مصیبت میں پھنسیے تو دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہماری حالت یہ تو نہیں ہے۔ اللہ دو مثال دے رہا ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، پانی گرتا ہے تو ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ پانی ہو، آپ غور کریں گے، خاص طور پہ جہاں پانی گرتا ہے، تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اس جگہ پہ کچھ جھاگ نمودار ہوتی رہتی ہے۔ جھاگ اٹھتی رہتی ہے کہ نہیں اٹھتی رہتی ہے؟ تو وہ جو جھاگ ہے وہ پانی ہے؟ پانی ہے وہ جھاگ؟ نہیں، وہ جھاگ پانی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے۔ دوسری مثال اللہ نے دی ہے، کبھی بھی کسی بھی دھات کو، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، جب اسے تپا کر پکا کر بھٹی میں کسی دوسری شکل میں ڈھالا جاتا ہے، کسی سونے کو کسی زیور میں ڈھالا جائے، کسی تانبے کو کسی برتن میں ڈھالا جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بنانے والے کے پاس کہ جب وہ آگ کی اس پر شعائیں مارتا ہے، تپش مارتا ہے اس دھات پہ، سونا ہو یا چاندی ہو یا جو بھی ہو، تو جب اس پر آگ کی لپٹیں پہنچتی ہیں نا تو بلبلے اٹھتے ہیں اوپر میں۔ وہ بلبلہ کیا ہے؟ جھاگ ہے، وہ سونا نہیں ہے، وہ جھاگ ہے، وہ چاندی نہیں ہے، وہ جھاگ ہے۔ یہ مثال ذہن میں آگے کی نہیں آ گئی؟ تو پانی جہاں پہ گرے اس کے اوپر کچھ جھاگ اٹھتی ہے، کسی دھات پہ جب آگ کی تپش ماری جائے تو وہاں بھی بلبلے اٹھتے ہیں، جھاگ اٹھتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ،
اللہ ایسے ہی مثالوں سے حق اور باطل کو واضح فرماتا ہے۔ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ سمجھیے اور موجودہ حالات میں اس کو جوڑیے، اپنی حالتوں کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو جھاگ ہوتی ہے اللہ اسے اڑا دیتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ اور اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ بٹھا لیجئے، اس کو گرہ باندھ لیجئے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے اللہ اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے اللہ اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہے، اور جو جھاگ ہے اسے اڑا دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جھاگ، اس سے لوگوں کا کوئی فائدہ ہے؟ بولیے، جھاگ سے کوئی فائدہ ہے؟ اسے اڑا دیا گیا۔ اور جو مفید ہے اسے اندر ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ جو پانی ہے، پانی حقیقت میں وہ لوگوں کے لیے مفید ہے نا، وہ پانی ندی نالے میں چلا جاتا ہے، اس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، وہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے جہاں سے ہمیں پھر پینے کو پانی ملتا ہے۔ تو جو لوگوں کے لیے مفید ہے اللہ اسے ٹھہرا رہا ہے کہ نہیں؟ اور جو جھاگ ہے جس سے اس کو لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کہاں گیا؟ ختم، اڑ گیا۔ اس کو اور آسانی سے مثال سے میں سمجھا دوں آپ کو۔ کولڈ ڈرنک کی بوتل لائیے، چلڈ بوتل ہو کولڈ ڈرنک کی، اس کو کھولیے اور ڈالیے گلاس میں۔ آپ جو ہی چلڈ بوتل کو کھول کر گلاس میں ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً ہی ابھی آپ نے ڈالنا شروع کیا کہ وہ گلاس بھر جائے گا۔ دیکھا ہوگا نا کبھی، وہ گلاس بھر جائے گا، لیکن بھرا نہیں ہے ابھی 10 سیکنڈ صبر کیجئے آپ، تو ابھی جو گلاس آپ کو بھرا ہوا لگ رہا تھا 10 سیکنڈ کے بعد معلوم ہوگا اتنا سا کولڈ ڈرنک اس کے پیندے میں ہے۔ جو باقی آپ کو دکھ رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جھاگ تھی۔ وہ جھاگ کہاں گئی؟ اڑ گئی، ختم۔ اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت اس سے وابستہ نہیں، اس لیے وہ اڑ گئی، اور جو لوگوں کے کام کی ہے وہ نیچے جا کے بیٹھ گئی۔ جو لوگوں کے لیے مفید ہے وہ نیچے جا کے بیٹھ گئی۔ اب یہ اصول ذہن میں رکھیے، جو لوگوں کے لیے بے فائدہ ہو اللہ اسے اڑا دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے بے فائدہ ہو اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے مفید ہو اللہ اسے زمین میں بھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں کہیں جھاگ کی طرح تو نہیں زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچئے تو ایک مرتبہ، اندر جھانک کے دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جھاگ والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، ہماری زندگی اپنے ارد گرد سمٹ کے رہ گئی، بس کھاؤ کماؤ بتی بجھاؤ، ہو گیا، ختم معاملہ۔ اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے لیے کھا کے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس کا بچہ بیمار ہو کے وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، لیکن مدد کرنا تو دور کی بات، ہم دیکھنے بھی نہیں جا رہے۔ اس زمانے میں ہم لوگ آ گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا نا کہ کسی محلے میں کسی ایک کا انتقال ہوتا نا تو اس محلے میں اگر اس روز شادی ہوتی تھی تو شادی کینسل کر دی جاتی تھی کہ آج محلے میں انتقال ہو گیا۔ لیکن آج ہم لوگ کس زمانے میں آ گئے؟ 5 منزلہ فلیٹ ہے، 5 فلیٹ ہیں الگ الگ، اوپر والے فلیٹ میں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، نیچے والے فلیٹ میں بھانگڑا ہو رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے۔ یہ حالت ہے ہم لوگوں کی اس وقت، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دن برے آ گئے ہیں، ہم لوگ پریشانیوں میں ہیں، ہم لوگ الجھنوں میں ہیں، ہم جھاگ کی طرح ہو گئے ہیں، جھاگ کی مانند ہم معاشرے میں اور سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو جھاگ ہوتا ہے نا اللہ اسے خود اڑا دیتا ہے۔ جس دن ہم لوگوں کے لیے مفید بن جائیں، فائدے مند بن جائیں، اللہ ہمارے قدم زمین میں بھی ٹھہرائے گا اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت ہمیں ٹھہرا دے گا۔ آپ سرکار آشا پوری کو دیکھ لیجئے نا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں بھی قدم ٹھہرایا اللہ نے
اور لوگوں کے دلوں میں بھی ٹھہرایا اللہ رب العزت نے۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ ایمانداری سے آپ بتائیے گا، وجہ اس کی کیا تھی؟ پوری رات نماز پڑھتے تھے، یہی وجہ تھی؟ نہیں، لوگوں کے کام آتے تھے، دکھیاروں کے دکھ دور کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنی فریاد لے کر، روتے تھے، اپنی پریشانی پیش کرتے تھے، اور ان کی پریشانیاں سن کر جیسے بھی ہو ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر مال سے ممکن ہو تو مال سے مدد، اگر مال سے ممکن نہیں تو کم سے کم رو کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کرنا کہ پروردگار اس کے دکھ دور فرما دے۔ تو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے قدم زمین میں بھی اسی ہندوستان میں ٹھہرائے تھے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ٹھہرایا تھا۔ تو اس لیے شکوہ کرنا بند کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم بزرگوں کی روش سے ہٹ گئے، ہم بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گئے، لوگوں کے کام آنا شروع کیجئے۔ اور جب بھی میں یہ کہوں نا کہ لوگوں کے کام آئیے نا، تو یہ کسی دھرم کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان آئے گا تب کام آئیں گے، اور آپ ہندو ہیں تو ہندو آئے گا تب کام آئیں گے، نہیں، انسان آئے گا تو انسان کے کام آئیے۔ اور ہمارا دین اسلام تو انسان بھی بڑی بات ہو گئی، انسان بھی بڑی بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ ایک عورت، کسی زمانے میں ایک عورت دھندا کیا کرتی تھی، جسم بیچتی تھی اپنا، اتنا بڑا پاپ کرتی تھی، لیکن اللہ نے اسے جنت میں جگہ دی۔ کیوں جنت میں جگہ دی؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ صرف اس وجہ سے اسے جنت میں جگہ دی ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، صرف اس وجہ سے اسے جنتی ہونے کی نعمت ملی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ تو دین تو یہ کہہ رہا ہے، دھرم تو یہ کہہ رہا ہے کہ پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دو تو تمہیں سورگ مل جائے، جنت مل جائے۔ آج ہم کیسے انسان ہو گئے کہ انسانوں کو پیاسا چھوڑ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ تو ہم پریشان کیسے نہیں ہوں گے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے، چونکہ ہم لوگ چشتی نظامی ہیں، تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ جتنا دکھ درد میرے سینے میں ہے اتنا دکھ درد شاید کسی کے سینے میں نہیں ہوگا۔ تو پھر بتاتے ہیں کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا دکھ درد میرے سینے میں ہے اتنا دکھ درد کسی کے سینے میں نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں صبح سے شام تک لوگ میرے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، اور اپنا اپنا دکھ، اپنا اپنا درد اور اپنا اپنا غم بیان کرتے ہیں۔ اور جتنے لوگ آتے ہیں سب کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی درد، کوئی نہ کوئی غم بیان کرتا ہے، اور ہر شخص کا میں دکھ سنتا ہوں، درد سنتا ہوں، غم سنتا ہوں۔ تو آنے والا جو ایک آ کے بیان کر رہا ہے اس کے پاس تو اس کا اپنا دکھ ہے نا، ایک دکھ ہے، اس کا اپنا ایک درد ہے، لیکن میرے پاس تو 100 آیا، ان 100 کے پاس اپنا اپنا دیکھا جائے تو ایک ایک دکھ ہے، لیکن میرا سینہ یہ ہے کہ ان 100 کا دکھ سن کر وہ دکھ میں اپنے سینے پر لے لیتا ہوں، تو 100 کے پاس ایک ایک دکھ تھا اور مجھ اکیلے کے پاس 100 دکھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، خانقاہیت یہ ہے۔ ایک گانا تھا، فلمی گانا کسی زمانے میں، لیکن ہے وہ بڑا پیارا، کیا جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا، ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا، ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا۔ یہ خانقاہیت تھی اور یہی خانقاہیت ہے۔ خانقاہیت یہ نہ سمجھیں کہ تسبیح لاؤ خالی، نہیں، کام آئیں دوسروں کے دکھ درد سنیں، دروازہ کھلا رکھیں، جو آ رہا اس کی ضرورتیں پوری کریں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ خاندان ماں بدو چیت منصوب است، جو ہمارا خاندان ہے، یہاں خاندان سے مراد وہ بلڈ والا نہیں، یہاں خاندان سے مراد وہ جو سلسلہ ہے، وہ جو صوفیہ والا سلسلہ ہے، جو اوپر جا کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں جا کے ملتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ تو یہ اس خاندان کی بات کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا خاندان 2 چیزوں میں مشہور ہے، یک محبت، 2 خدمت، ایک محبت اور دوسرے خدمت۔
ہمارا خاندان یعنی بزرگوں کا خاندان، صوفیہ کا خاندان، اس کی دو ہی تو پہچان ہے، ایک محبت، دوسرا خدمت۔ آج یہ دونوں پہچان ہمارے اندر سے نکل گئی۔ اسی لیے میں صاف کہوں گا، اور یہ میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے کہ ہم جو خانقاہی ہیں، پہلے تو میں اپنے لیے کہوں گا، ہم جو خانقاہی ہیں وہ اصل خانقاہی بن جائیں، اور یہ پورے انسان خانقاہوں سے اپنا رشتہ جوڑ لے تو انشاءاللہ العزیز نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، محبتوں کے پھول کھلنے لگ جائیں گے، محبتوں کے پھول کھلنے لگ جائیں گے، بشرطے کہ خانقاہوں سے اپنا تعلق جوڑیے۔ دیکھیے جو بھی خانقاہ سے جڑا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں نفرت نہیں رہتی ہے، پھر جو بھی خانقاہ سے جڑا رہتا ہے نا، اس کے دل میں نفرت نہیں رہتی، وہ بھید بھاؤ نہیں کرتا، وہ ذات برادری نہیں دیکھتا، اور جو خانقاہوں سے دور ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ، اچھا میں جو بار بار کہتا ہوں کہ دھرم دیکھ کر بھلائی نہیں کی جائے گی، دھرم دیکھ کر خدمت نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث یہاں پہ ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے حضور کہ ہم لوگ جب اس کو بیان کرتے ہیں نا، ہماری برادری تو ایک چیز تو بیان کرتی ہے لیکن اس کے بعد دوسری چیز ہڑپ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک نان مسلم آئے، ایک غیر مسلم آئے، دوسرے دھرم والے آئے، تو بھوکے تھے، تو حضور نے ایک بکری منگوائی اور کہا اس کا دودھ دو۔ تو وہ بکری سے جتنا دودھ نکلا آپ نے ان کو پلایا، وہ جو نان مسلم آیا تھا جو شخص، آپ نے پلایا کہ لو پیو، تم بھوکے ہو اور مہمان ہو، تم ہمارے پاس آئے ہو، پیو۔ اس کو پلا دیا۔ پوچھا اور پینا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور نے دوسری بکری منگوائی، اس کا بھی دودھ دوہا گیا، آپ نے اس کو بھی پلا دیا۔ پوچھا اور پینا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور نے تیسری منگوائی، پروفٹ نے تیسری بکری منگوائی، اس کا بھی دودھ دہوایا، اس کو بھی پلا دیا۔ پوچھا اور؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے چوتھی منگوائی، اس طریقے سے پوچھا اور؟ اس نے کہا ہاں۔ پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 بکریاں آئیں اور 7 بکریوں کا دودھ دوہا گیا، آپ نے اس کو پلایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن وہ شخص حضور کی محبت میں اس نے کہا کہ میں بھی اسی طریقے پر چلنا چاہتا ہوں جس طریقے پہ آپ چلتے ہیں، اور مجھے بھی جو ہے ایک مالک کی عبادت کرنے والا بنا دیں، کہ میں ایک کو اپنا معبود مانوں اور ایک ہی کی پوجا کروں، ایک ہی کی عبادت کروں، مجھے بھی ویسا بنا دیں۔ حضور نے بنا دیا، ویسا پڑھوا دیا۔ اب اس کے بعد پھر اگلے دن جو ہے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے پھر اس کے لیے بکری منگوائی، ایک بکری منگوائی، اس کا دودھ دوہا، پلا دیا۔ دوسری منگوائی، اس کا دوہا دیا تو کہا نہیں بس، جو پہلے دن 7 پی گیا تھا نا، اور دوسرے دن جو ہے ایک ہی پہ مطمئن ہو گیا۔ اب یہاں سے ہم نے کیا نکالا؟ حضور نے بھی فرمایا تو ہم اتنے ہی پر رک گئے۔ کیا کہا حضور نے؟ دھرم جو ہے نا انسان کو ایک پر مطمئن کر دیتا ہے، اور جب تک انسان ادھرمی رہتا ہے اس کی آنت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ بھرتی ہی نہیں۔ جب تک انسان ادھرمی ہوتا ہے تو اس کی آنت 52 ہاتھ کی ہوتی ہے، وہ بھرتی ہی نہیں۔ تو کل جو ہے نہیں بھر رہی تھی، 7 بکری کا پی گیا، اور آج دھارمک ہو گیا تو ایک ہی میں مطمئن ہو گیا۔ ہم لوگ اتنا بیان کر کے رک گئے، یہ پیغام دے کے رک گئے، لیکن اس سے اگلا پیغام کون دے گا؟ کہ یہاں سے یہ بھی تو سبق مل رہا ہے کہ ہمارے نبی کی اور ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا اور دوسرے دھرم کا آئے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے اگر 7 بکریوں کا دودھ دونا پڑے تو 7 بکریوں کا دودھ دوہو، مگر اس غیر مسلم کی بھوک مٹاؤ۔ یہ پیغام کون نکالے گا اس میں سے؟ یہی پیغام ہمارے بزرگوں نے نکالا ہے، صوفیہ نے نکالا ہے، خانقاہیوں نے نکالا ہے، کہ کوئی آ گیا بھوکا تو یہ نہیں کہ ایک پلیٹ دے دیا ہو گیا، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے نا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ہندو سب کی، سب بھائی ہیں اس میں برابر ہے، کوئی آ گیا بھوکا کھانا دے دیجئے، تو بڑی مشکل سے اگر ہم کھانا دیتے بھی ہیں نا تو اس پلیٹ میں دیتے ہیں جس میں ہم نہیں کھاتے ہیں۔ بولیے بات صحیح ہے غلط؟ ہم اس پلیٹ میں دیتے ہیں جس میں ہم نہیں کھاتے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، انسان نہیں ہے؟ اس کو بھی پیدا کرنے والا تو وہی مالک ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کا مالک کوئی اور ہے؟
اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. اس نے بھی ایک کوکھ سے جنم لیا ہے, ایک عورت کی کوکھ سے جنم لیا, یہ کسی جانور سے پیدا ہوا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس پلیٹ میں کھانا دیں گے جس میں ہم نہیں کھاتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرا ہمارا معاملہ کیا, وہیں بیٹھو وہیں بیٹھو, یعنی دور بیٹھا, گھر کے اندر نہیں بلائیں گے, باہر بیٹھو, سیڑھیوں بیٹھ جاؤ. اور اس کے بعد اگر اس نے کہہ دیا, اگر ایک پہ مطمئن ہو گیا تو ہم ایسے کر کے پلیٹ پکڑتے ہیں, ارے بھائی ایسے پکڑتے ہیں کہ کہیں لگ نہ جائے. اور باتھ روم میں جاتے ہیں تو کیا دوسرے سے دھلواتے ہیں, وہاں تو گندگی اپنے ہاتھ میں لگ رہی ہے, تو کیا اس گندگی سے بھی زیادہ گندا ہے یہ؟ ایمانداری سے بتائیے, جب باتھ روم میں جا رہے ہیں آپ تو کیا اس گندگی سے بھی زیادہ گندا ہے؟ لیکن ہم ایسے پکڑتے ہیں. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ بھائی اور بھوکا ہوں, ذرا تھوڑا اور دے دو, تو قیامت آ جائے گی, نکلے یہاں سے, بھاگو یہاں سے. یہ سب کا رویہ وہی ہے, وہ مسلمان ہوں چاہے ہندو, سب کا رویہ وہی ہے. لیکن خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے, خانقاہوں میں کوئی تفریق کی جاتی ہے کہ نہیں یہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور باقی لوگ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے. وہ کوئی بھی ہو, مسلمانوں میں کسی اونچی ذات کا ہو, شیخ سید ہوں, پٹھان ہوں, انصاری ہوں, رائین ہوں, کوئی ہو, ایک ہی دسترخوان پہ. ہندو بھائی آ رہے ہیں, وہ برہمن ہوں, راجپوت ہوں, چھتری ہوں, شودر ہوں, کوئی بھی ہوں, اسی دسترخوان پہ. یہ محبت کا پیغام خانقاہوں سے دیا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل خانقاہیت پر آ جائیں اور اسی پیغام محبت کو عام کرنے لگ جائیں, تو دلوں کی دوریاں یقیناً ختم ہوں گی, نفرتیں ختم ہوں گی. اور یہ ذمہ داری ہم سب لوگوں کی ہے. ہم لوگ بزرگوں کے ماننے والے ہیں, مشائخ کو ماننے والے ہیں, صوفیاء کے ماننے والے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ہندوستان کو محبتوں سے بھرنا ہے, اس ہندوستان سے نفرتوں کو مٹانا ہے, نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے. جو دلوں کی دوریاں بن گئی ہیں ان دوریوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے. یہ خانقاہوں سے ہی کام ہو سکتا ہے, باقی کہیں سے نہیں ہو پائے گا. یہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, باقی یہ کام کہیں سے نہیں ہو پائے گا. یہ کام خانقاہوں سے ہو سکتا ہے اور انہی مشائخ کے توسط سے ہو سکتا ہے, انہی بزرگوں کے توسط سے ہو سکتا ہے. اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق جھلک جو ہے دیکھنے کو مل جاتی ہے. رمضان المبارک میں دیکھیے, رمضان المبارک میں یہاں کا, میں تو کبھی آیا نہیں لیکن معلوم کرتا رہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں افطار کا انتظام کرنے والے ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں. یہ جھلک دیکھنے کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے کہ ہمارے ہندو بھائی افطار کا انتظام کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اور وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کرتے ہیں. تو اگر یہ جو چھوٹا سا ایک سمجھ لیں کہ یہ جو چھوٹا سا ہندوستان ہے یہاں پہ, یہی دھیرے دھیرے بڑھنے لگ جائے تو پورے ہندوستان میں محبت پھیل جائے گی کہ نہیں؟ اگر اسی چہار دیواری کو بڑھانا شروع کر دیں, آج 100 لوگ ہیں, کل 150 ہو جائیں, پرسوں 200 ہو جائیں, پھر 250 ہو جائیں, تو وہ جو شعر ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور ہندوستان بنتا گیا. لوگ ساتھ آتے گئے, ہندوستان بنتا گیا, لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو ہم سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں, لوگوں کے لیے مفید بنے, لوگوں کے لیے مفید بنے. دھرم کے نام پہ جھگڑے ختم کریں میرے بھائی, دھرم کے نام پہ جھگڑے ختم کریں. اچھا دیکھیں, ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہم نے, جھگڑا کر لیا ہم نے دھرم کے نام پہ. اچھا بھائی, ایک ہندو بھائی نے ایک مسلمان کو مارا, ایک مسلمان نے ایک ہندو کو مارا, دونوں نے ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیا. اب مسلمان گیا ہندو ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا اور ہندو گیا جا کے مسلمان ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا. سر پھوڑوا کے آئے ہو مسلمان سے, علاج کروا رہے ہو مسلمان کے پاس, اور سر پھوڑوا کے آئے ہو ہندو سے اور علاج کروا رہے ہو ہندو ڈاکٹر سے. یہ سوچنے کی چیز ہے. اور وہ علاج کر رہا ہے, وہ ڈاکٹر, وہ آخری کوشش کرتا ہے بچانے کی. وہ کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ڈاکٹر ہو, وہ اپنے مریض کو مارتا ہے, وہ تو آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بچا لے جاؤں, کسی طرح بچا لے جاؤں, کسی طرح بچا لے جاؤں. تو یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں نا. تو یہی ہماری خانقاہ کا پیغام ہے. ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں خانقاہوں میں,
ایک دوسرے کی خدمت کی گئی، ایک دوسرے کی مدد کی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری وجہ سے دوسروں کو بھلائی پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ میں تو بہت دھارمک ہو گئے، ہم نماز خوب پڑھ رہے ہیں، ہم صبح صبح اٹھ کے پوجا پاٹ بھی کر لے رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ لے رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، آپ تیرتھ یاترا بھی پہ جا کر کے چلے آ رہے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو بھوکا رکھے ہوئے، تو یہ سب یاترا کسی کام کی نہیں، یہ سب حج کسی کام کا نہیں ہے۔ امام غزالی نے فرمایا ہے ایک جگہ پہ، امام غزالی جو تصوف کے امام ہیں، اسپرچولیٹی کے امام ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خوب حج کریں گے، چونکہ پیسہ رہے گا، سفر کی بھی آسانی ہو جائے گی، پیسے کی بھی فراوانی ہو جائے گی، تو حج کرنا کیا مشکل ہے؟ ابھی فلائٹ میں بیٹھے 4 گھنٹے کے بعد پہنچ گئے، اور پیسے کی بھی ریل پیل ہے، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ لگ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک زمانہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خوب حج کریں گے، لیکن جب حج سے لوٹ کر آئیں گے تو خالی ہاتھ، وہ یہ سوچیں گے کہ میں بہت پن کما کے آیا ہوں، کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ کیوں خالی ہاتھ لوٹیں گے؟ جبکہ ان کو تو پن ملنا چاہیے، ثواب ملنا چاہیے، اجر ملنا چاہیے، یہ خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے وہ خالی ہاتھ لوٹیں گے کہ وہ حج تو کر رہے ہوں گے مگر ان کا پڑوسی بھوکا ہوگا، وہ حج تو کر رہے ہوں گے مگر ان کا پڑوسی بھوکا ہوگا۔ میں آپ ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ تیرتھ یاترا پہ تو جا رہے ہوں گے مگر پڑوسی بھوکا ہوگا۔ تو یہ یاترائیں اور یہ حج کام نہیں دے گا، کسی غریب اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا یہ کام دے گا۔ حضور غوث العظم، یہ 11ویں شریف کا مہینہ گزرا، ابھی چل ہی رہا ہے نا، ابھی تو چل رہا ہے۔ حضور غوث العظم کا 2 قول میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ہمارے بزرگان دین میں سے بڑے بزرگ ہیں نا حضور غوث العظم، اور ان کا جو میسج ہے وہ اصل میں خانقاہیت ہے اور وہ اصل میں تصوف ہے۔ تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ فتشت الاعمال كلها فما وجدت فيها افضل من اطعام الطعام۔ غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام نفلی عبادتوں کا جائزہ لیا، ہر عبادت کو پرکھا، اور ہر عبادت کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، سب سے افضل عمل بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اور یہی ہمارے پورکھوں کا طریقہ ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ لنگر اسی مقصد کے لیے ہوتا تھا نا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اسی مقصد کے لیے لنگر، ہر خانقاہ میں کچھ رہے نہ رہے لنگر ضرور ہے۔ آپ خانقاہ میں چلے جائے گا، کچھ ملے نہ ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نہ ہو لیکن بھوکے نہیں لوٹایا جائے گا آپ کو۔ اگر کھانے کے وقت آئیے گا تو حضور ہوں گے مدینہ منورہ میں مگر دسترخوان بچ جائے گا آپ کے لیے، کھانا مل جائے گا آپ کو، اس لیے کہ ان کی تعلیم کیا ہے کہ میں نے ہر عمل کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کھانا کھلانے سے زیادہ افضل عمل اور بڑا عمل کوئی نہیں۔ اور دوسرا ایک قول حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، فرماتے ہیں کہ لقمۃ فی بطن جائع خیر من بناء الف جامع۔ کسی بھوکے کے، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا، غوث العظم کہہ رہے ہیں کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے کیا؟ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کعبے کو غلاف چڑھانے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو کعبے کو غلاف چڑھایا جاتا ہے نا، تو کوئی شخص اپنی سمپتی سے جا کے کعبے کو غلاف چڑھا دے اور کوئی اپنے پیسوں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ ایک نے غلاف چڑھانے میں 10 لاکھ خرچہ کیا اور ایک نے کھانا کھلانے میں 50 روپیہ خرچہ کیا، تو اللہ کے یہاں زیادہ محبوب عمل کس کا ہے؟ جس نے 50 روپے میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اس کا نہیں جس نے 5 لاکھ کی چادر کعبے کو جا کے چڑھا دی۔
اور آگے فرماتے ہیں پوری رات رکوع کرنے سے زیادہ بہتر ہے کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا. اور آگے فرماتے ہیں کتنا خوبصورت جملہ ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جو ہی آپ کسی بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈالیں گے، جیسے ہی وہ لقمہ اس کے پیٹ میں اترے گا، اذا نزل الدقیق فی بطن جائع، جیسے ہی بھوکے کے پیٹ میں وہ لقمہ جائے گا، ادھر وہ لقمہ بھوکے کے پیٹ میں گیا، ادھر اللہ رب العزت کھلانے والے کے پورے وجود کو سورج سے بھی زیادہ جگمگانے والا اور منور کر دے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے حضرت بہت نورانی چہرے والے تھے، بہت منور تھے، وہ کیوں منور ہیں؟ غوث العظم کا اس قول اپنے پیش نظر رکھیے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں تو جو ہی وہ لقمہ کسی بھوکے کے پیٹ میں جاتا ہے، ادھر لقمہ جاتا ہے، ادھر ان کا وجود سورج سے بھی زیادہ منور ہو جاتا ہے. تو یہ خانقاہیت ہے، کام آئیے دوسروں کے. یہی بات میں نے پہلے والے میں بتایا تھا کہ 3 خصلتیں جس سے ہر آسان راستے اللہ رب العزت ہمارے لیے مہیا کر دے گا. وہ کیا تھا؟ دینا. فاما من اعطا، پہلی چیز کیا تھی؟ دینا. تو یہ خانقاہیت ہے. یہی پیغام ہمارے بزرگوں کا ہے، یہی پیغام سرکار آشاپور علیہ رحمت و رضوان کا ہے، اور یہی پیغام اس خانقاہ کا ہے، یہی پیغام جملہ خانقاہوں کا ہے. اسی پیغام کو اس ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کریں. دین اتنا خوبصورت ہے نا میرے بھائی. اللہ کے نبی نے تو اتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اپنے گھر میں تم اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لاؤ، اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لاؤ تو پڑوس میں بھی بھیجو. اچھا، جہاں جہاں پروفیٹ محمد نے کہا نا پڑوس میں بھیجو، وہاں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو تب بھیجو. جی، وہ پڑوسی کوئی بھی ہو بھیجو اس کے گھر میں. اور آگے دیکھیے کتنی پیاری بات، چونکہ نیچر کا دین ہے نا، یہ انسان کی فطرت سے رسول اللہ بات کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہو کہ زیادہ لا سکو، یا تمہارے خود ہی بچے زیادہ ہیں، اب 1 کلو لاؤ گے تو بچوں ہی میں پورا نہیں ہوتا ہے، دو گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی یہ بھی بتا رہے ہیں اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پڑوسی کو دے سکتے ہو تو پھر یہ خیال رکھنا کہ اس پھل کا چھلکا اپنے دروازے پہ نہ پھینکنا. اس لیے کہ اگر وہ چھلکا پڑوس کے بچوں نے دیکھ لیا تو ان کا دل تڑپ جائے گا کہ میرے باپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا تو وہ بھی مجھے آم لا کے کھلاتا. یہ ہے دین کہ اگر ممکن ہو تو اس کے گھر میں بھی بھیجو، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر چھلکا بھی باہر نہ پھینکنا. اب بتائیے اس دین کے ماننے والے اگر کسی کا دل توڑیں تو وہ دین والے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ کا تو یہ فرمان ہے. اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرنا. کسی یتیم کے سامنے، جس کا باپ مر گیا ہو، جس بچے کا باپ مر گیا ہو، اس بچے کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرنا. اس لیے کہ تم تو اپنے بیٹے سے پیار کرو گے لیکن وہ تڑپ جائے گا کہ میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے پیار کرتا. یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، کسی ودھوا کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا. جبکہ بیوی سے پیار کرنا عبادت ہے، لیکن ایسی جگہ پہ پیار نہ کرنا جہاں کسی کا دل ٹوٹ جائے. کہ تم ودھوا کے سامنے پیار کرو گے تو وہ تڑپ جائے گی نا کہ میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھ سے پیار کرتا. تو دوسروں کا دل نہ دکھے اس کے لیے دین میں، دھرم میں رسول اللہ نے اتنی تعلیمات بتائی ہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھ جا رہا ہے تو یقین جانیے ہم رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں. اس لیے اپنے وجود سے دوسروں کا دل جوڑیے، دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، نفرتوں اور تعصب کی دوریاں ختم کیجئے، محبتوں کی فضا قائم کیجئے، ایک دوسرے کو گلے لگائیے اور ایک بہتر ہندوستان بنائیے، ایک خوبصورت ملک بنائیے جس کی مثال دوسرے لوگ دیں. ہندو دھرم میں بھی کہا جاتا ہے کہ پورا سنسار جو ہے وہ مہمان ہے ہمارا. ہندو دھرم میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ پورا سنسار کیا ہے؟ ہمارا مہمان ہے.
تو ہم سب کی خدمت کریں، سب کے کام آئیں. یہی بزرگوں کا پیغام، یہی خانقاہوں کا پیغام. اللہ رب العزت اس خانقاہ کے پیغام کو عام فرمائے اور سرکار آشا پور علیہ الرحمت والرضوان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. دوران گفتگو جو کچھ اچھی بات ہو گئی ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں وہ میری جانب سے. میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں یہ 4 مصرے پڑھوں گا کہ ترک مدعا کر دے عین مدعا ہو جا، ترک مدعا کر دے عین مدعا ہو جا، شان عبد پیدا کر مظہر خدا ہو جا. اور آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جا، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارے حضور کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ رب العزت سلامت رکھے.